بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک اہم موضوع پر ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات پر۔ میاں بیوی دو خاندانوں کے رابطے کا سبب بھی ہوتے ہیں اور رابطوں کے ٹوٹنے کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی راضی ہوں تو خاندان چلتے ہیں، اگر میاں بیوی راضی نہ ہوں تو خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، روح اور جسم سے۔ روح نہ ہو تو جسم بیکار، اور روح ہو اور جسم نہ ہو تو روح کسی کام کی نہیں رہتی۔ انسانی جسم کی بھی کچھ ضرورت ہے اور انسانی روح کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ روح کی غذا روحانیت میں ہے، بندہ نیک کام کرے، رب کی مان کر چلے، بے چین روح کو قرار دینے کے لیے اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، یقیناً اس سے روح خوش ہوگی۔ روح کے علاوہ جسم بھی ہے، جسم کو گرمی لگتی ہے، اس کے لیے ٹھنڈک ہے، لوگ پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں اور جسم کو راحت پہنچاتے ہیں۔ جسم کو سردی لگے تو آگ تاپی جاتی ہے، رضائی لی جاتی ہے، کمبل اوڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اور پیاس بھی۔ بھوک لگے تو انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بھوک پیاس لگتی ہے، اسی طرح انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی ہے۔ کچھ لوگ جسم کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاریاں کرتے ہیں، کچھ لوگ کوٹھوں پر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جسم کی ایمان کی طرح حفاظت کرتے ہیں اور کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتے۔ وہ شادی کرتے ہیں اور زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ بعض لوگ روحانیت کی طرف جائیں تو پھر بیوی کو بھول جاتے ہیں، اور بعض دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں اور بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اسلام رہبانیت والا دین نہیں، اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، بیوی سے زیادہ دوری اچھی نہیں۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میرا شوہر دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور شام کا وقت عبادت میں گزار دیتا ہے، کچھ اسے سمجھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کا لطیف شکوہ اور شکایت نہ سمجھ سکے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورت کی بات سن کر سوچنے لگے کہ عورت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ عورت شوہر کا گلہ کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت نہیں دیتا، یعنی رات اس کے پاس نہیں گزارتا، اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتا، رات عبادت میں گزار دیتا ہے اور دن روزہ رکھ کر گزار دیتا ہے۔ آپ نے اس کے شوہر کو بلایا اور پوچھا، تم بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے عبادات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، بیوی کو وقت دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، آپ ہر 3 دن بعد بیوی کے پاس جایا کریں، بیوی کا بھی حق ہے، عبادت اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو، بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اسی لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ناظرین، اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے، اسلام آنکھ کا بھی حق بتا رہا ہے اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے۔ اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے، کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اسلام میانہ روی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ خامن پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خامن اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ
جو گھر کے قریب ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ گھر سے دور ہیں اور کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہیں اور سرحد پر پہرے دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں، کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کاٹ کر پھر واپس آ جائیں۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سرحد پر تھے تو آپ نے ان کے لیے 4 ماہ بعد چھٹی رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا، اور جو لوگ قریب ہیں روز گھر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائے۔ بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے، ہر کام اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔